السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، میں محمد خضر القادری مدنہ پوری اور آپ دیکھ رہے ہیں قادری تحقیق سینٹر۔ کسی عالم دین یا حافظ قرآن کو کٹ ملا کہنا کیسا ہے؟ عالم دین ہو یا حافظ قرآن ہو، بعض لوگ اس کو کٹ ملا کہتے ہیں۔ یہ لفظ کٹ ملا اس کی شان میں اس کے لیے بولنا کیسا ہے؟ تو اس کے متعلق وضاحت علماء کرام کیا فرماتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں کتاب بعض غلط فہمیوں کی اصلاح کی روشنی میں لے کر کے آیا ہوں۔ تو پہلے اس کی ہیڈنگ پڑھ لیتے ہیں، پھر سوال پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کا جواب پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ کسی عالم دین یا حافظ قرآن کو کٹ ملا یا ملا جی کہنا کیسا ہے؟ بعض لوگ حسد کی بنا پر عالم دین یا حافظ قرآن مجید کو کٹ ملا یا ملا جی کہتے ہیں۔ اس کے متعلق شریعت کا کیا حکم ہے؟ جواب، یہ لفظ علماء کرام کے لیے بولنا معیوب ہے، یعنی اچھا نہیں ہے، عیب دار ہے، برا ہے۔ بہت سے جہلا حسد و شرارت نفس میں گرفتار ہو کر کسی عالم دین کو کہہ دیتے ہیں کہ وہ بڑا کٹ ملا ہے یا فلاں عالم جاہل ملا ہے، اس ملا کو کچھ آتا جاتا نہیں، وہ ملا بنا پھر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے بہت سے جملے بولے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بے پڑھے عوام بہت سارے نازیبا جملے بول دیتے ہیں، تو اس کے متعلق شریعت کا کیا حکم ہے؟ لہذا لفظ ملا کسی عالم دین کے لیے حسد میں بولا تب تو یہ حرام اشد حرام ہے۔ حسد یعنی جلن کی بنیاد پر اگر کسی عالم دین کے لیے لفظ ملا بولا تب حرام اشد حرام ہے۔ اگر بے سبب تخفیف و تحقیر علم بولا تو صریح کفر ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ اگر حسد کی بنا پر بولا تو حرام ہے اور تگڑا حرام ہے، اور اگر اس کا علم کہ حقیر اس کے علم کو حقیر سمجھتے ہوئے بولا تو صریح کفر ہے۔ اس کے متعلق امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، عالم کی توہین اگرچہ بے وجہ علم دین ہے، بلا شبہ کفر ہے، جیسا کہ مجمع الانہر میں ہے، اور اگر بے سبب ظاہر کے ہے تو اس پر خوف کفر ہے، ورنہ اشد کبیرہ ہونے میں شک نہیں۔ اس کا حوالہ ہے فتاوی رضویہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 164، اور یہ عبارت بعض غلط فہمیوں کی اصلاح میں نقل ہے۔ دوسرے مقام پر امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، عالم کو اس لیے برا کہتا ہے کہ وہ عالم ہے تو صریح کفر ہے، اور اگر بے وجہ علم اس کی تعظیم فرض جانتا ہے مگر اپنی کسی دنیاوی خصومت یعنی جھگڑا ناراضی کے باعث برا کہتا ہے، گالی دیتا ہے، تحقیر کرتا ہے تو سخت فاسق و فاجر ہے۔ اور اگر بے سبب رنج رکھتا ہے تو مریض القلب خبیث الباطن اور اس کے کفر کا اندیشہ ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علماء کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، علماء کے حق کو منافق لوگ ہلکا جانتے ہیں۔ التوبیخ حدیث نمبر ہے 43,811، اور کنز العمال میں بھی ایسا ہی ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو ہمارے عالم کا حق نہ پہچانے وہ میری امت سے نہیں۔ سمجھ گئے؟ اس کا حوالہ ہے مسند امام احمد بن حنبل جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 323، اور خلاصۃ الفتاوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 188 میں ہے، جو کسی عالم سے بغیر کسی سبب ظاہری کے بغض رکھتا ہے تو اس کے کفر کا اندیشہ ہے۔ اور منہ الروض الازہر میں ہے، ظاہر ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو عبارت کو نقل فرمایا ہے، تو اعلیٰ حضرت کی کتاب کا حوالہ ہے فتاوی رضویہ جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 128 اور 129۔
اسی طریقے سے مجمع الانہر میں ہے جو کسی عالم دین کو مولویہ یا ملا استخفافاً کہے وہ کافر ہے، یعنی تحقیر کے طور پہ اگر اس کو وہ کہے تصغیر کے صیغے کے ساتھ مولویہ یا ملا حقارت کی نظر سے، تو وہ کافر ہو گیا۔ اس کا حوالہ ہے فتاوی رضویہ جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 128 129 اور جلد نمبر 15 پر بھی ہے، اس کا صفحہ 163۔ خلاصہ لہٰذا کسی عالم دین کو ملا، مولویہ یا بے سبب بغض و عناد رکھنا کہنا حرام اشد حرام ہے، اور بے سبب تخفیف علم کہنا کفر ہے۔ لہذا مناسب اور بہتر یہ ہے کہ عالم دین کے بارے میں کوئی بھی ایسا جملہ نہ بولا جائے جو علم کی تحقیر کرتا ہو یا اس کی کسر شان ہو، ورنہ ایمان بھی چلا جائے گا اور حرام تو ہے ہی۔ امید ہے کہ یہ چند عبارتیں میں نے آپ کی جو علماء کرام کی کتابوں سے نقل کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے لیے مفید ثابت ہوں۔ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ میں بتائیے۔ اب میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔